کیا اس ملک میں اب ایک آٹے کے تھیلے کی خاطر مرنا پڑے گا؟ کون دے گا اس کا حساب؟ حافظ یا حاجی، مولانا یا زرداری، عمران یا شہباز؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان محافظوں اور ان ظالم لوگوں کو جنہوں نے لوٹے خریدے اور اس حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ اس پی ڈی ایم حکومت کی صرف یہی غلطی نہیں کہ یہ ناکام رہے حکومت کو چلانے میں، بلکہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ یہ بے حس ہیں، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ، سابقہ وزیر خزانہ مصطفیٰ اسماعیل، وہ کہتے ہیں کہ ایک روٹی کو 4 بھائی مل کر کھاؤ۔ وزیر جو ہیں احسن اقبال، وہ کہتے ہیں کہ چائے کے کپ 2 کم کر لیں۔ اور اب جو وزیر دفاع ہے پاکستان کے خواجہ آصف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو بجلی ہے، دکانیں ہیں، وہ شام 8 بجے سے پہلے بند کر دی جائیں گی۔ جب 8 بجے سے پہلے دکانیں بند ہوں گی تو بچے کم پیدا ہوں گے۔ پتہ نہیں ان کو کون سی سائنس آتی ہے، یا ان کو کسی سائنس کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہی بجلی کے پروجیکٹ، یہ سارے پروجیکٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں لگے ہیں۔ اور اب یہ اتنے مہنگے پروجیکٹ انہوں نے لگائے تھے، اور ان میں اتنے انہوں نے ٹیکس کھائے تھے، اور ان میں کرپشن کی تھی کہ اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو چلانے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ دکانیں اور کارخانے بند کروا رہے ہیں۔ پاکستان کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ میں پاکستان کی عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کب تک ان حکمرانوں کے پیچھے چلو گے؟ یہ وہی حکمران ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کو کھا رہے ہیں، اور تب بھی حکمران زندہ باد ہیں اور عوام مردہ باد ہے۔ آخر کب تک؟ آہستہ آہستہ مرنے سے بہتر ہے کہ نکلو اپنے حق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، ورنہ ایسے ہی پھر اپنے پیاروں کو آپ لوگ ایک ایک کر کے مرتا دیکھو گے۔ پیبلو نیرودو چلی کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہ صرف انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے ہی لکھا ہوگا: کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن خدا پر نہ چھوڑو، خدا سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جو پاکستان پر مسلط کردہ حکمران ہیں، یہ خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر خدا کا انہیں ڈر ہوتا تو یہ آج آٹے کا تھیلا جو ہے، جو عمران خان کی حکومت میں 1100-1200 روپے کا ملتا تھا، تو سارا میڈیا اور پاکستان کے طاقتور حلقے سب رونا دھونا شروع کر دیتے تھے کہ اتنی مہنگائی ہوگی۔ آج وہی آٹے کا تھیلا 2500-2600 روپے کا مل رہا ہے۔ سما نیوز کے مطابق، سما ٹی وی کی خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ آٹے کی قیمت 140 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو آج کوئی ہے جو پوچھے کہ ملک کے ساتھ یہ کون سا کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ آج کسی کو مہنگائی محسوس ہو رہی ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ، وہ اتحادی پارٹیاں جن کو لگتا تھا کہ عمران خان کے دور میں کافی مہنگائی ہے اور آج مہنگائی نہیں ہے؟ ان کو مہنگائی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ انہیں حصہ مل رہا ہے، انہیں رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ ان سبھی لوگوں کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، آج ان لوگوں کو کیسے مہنگائی نظر آئے گی؟ اور پاکستان کے موجودہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بجلی بھی نہیں مل رہی، گیس بھی نہیں مل رہی، لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا۔ پاکستان کو ایک دور میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان روٹی اور پیاز کھا لے گا لیکن ایٹم بم بنائے گا، اور آج وہی پاکستان کے لوگ اور پاکستان میں وہی دوبارہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایٹم بم بیچ کے پاکستان دوبارہ سے روٹی کھائے گا۔ تو کیا پاکستان کہاں تک چلا؟ پاکستان ایک سرکل میں سفر کر رہا تھا؟ پاکستان کبھی ترقی کی راہ پر کیوں نہیں چل سکا؟ کیوں پاکستان کے مضبوط ادارے اکثر ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے؟ ہر 2-4 سال بعد یہی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں اس کا حل نہیں نکالا جاتا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے، جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، تب تک کچھ نہیں بدلے گا، کوئی نظام نہیں بدلے گا۔ جب تک ہم اپنے ووٹ کی قدر نہیں کریں گے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کے شہری، پاکستان کے مالک ہیں، تب تک ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی دوسرا ہمارے اوپر حکمرانی کر کے ہمیں نہیں بدل سکتا۔